باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو دی ٹاکنگ پوائنٹس وتھ فواد احمد. ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ممبر ہیں، لائر ہیں اور 2 سال کے لیے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ممتاز قادری صاحب کا نام سب جانتے ہیں. ان کا کیس میں بھی یہ وکیل جو ہیں وہ ناصر منہا صاحب انوالو رہے. اس کے بعد جو حال ہی میں واقعہ ہوا غازی خالد صاحب کا پشاور میں، اس کیس کو بھی آن کر رہے ہیں. اس کے بعد جتنے بھی علماء کرام یا مذہبی طبقات کے اوپر کیسز یا کوئی کیسز وغیرہ یا کوئی گستاخی کے معاملات وغیرہ ہو رہے ہیں، اس میں یہ کافی حد تک انوالو ہیں. تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو 295C یا اس طرح کے اور اسلامی شعار کی بے ادبی یا گستاخی کے قوانین جو پاکستان میں لاء میں موجود ہیں، علماء نے تو ہمیں بہت سارے باتیں بتائی ہیں ان کے بارے میں کہ ان کی سزا کیا ہے یا ان کے خلاف کس طرح کے مقدمات یا کس طرح کی جو ہیں ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. تو آج ہم ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ہمارا قانون ایکچولی ریٹن فارم میں یا جو لکھا ہوا ہے وہ کیا کہتا ہے اس بارے میں، ان قانون کے کیا تاثرات ہیں، کیوں اس طرح کی قوانین کو جو ہے وہ عام عوام سے چھپایا جاتا ہے، یا کیوں اس طرح کے قوانین جو ہیں وہ عام عوام کے سامنے نہیں لائے جاتے، یا اس طرح کی حرکات کیوں عمل میں آتی ہیں. ہم آج ان سے جانیں گے. سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے ہمیں قیمتی وقت میں سے وقت دیا. بہت شکریہ فواد. سر سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے کہ آپ ہمیں ذرا ڈیفائن کر دیں ہمارے ویورز کو بھی کہ یہ لاز کیا ہیں. 295C ہے یا 295A ہے یا اس طرح کی جتنے بھی لاز ہیں اسلامی شعار کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین. فواد، آپ نے اسلامی لاء کے حوالے سے سوال پوچھا ہے. ہمارے پاکستان پینل کوڈ میں چیپٹر ہے 15 چیپٹر کور کرتا ہے جو مذہب کے حوالے سے جرائم ہیں ان کو کور کرتا ہے. اس میں سیکشن 295 سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور 298C تک یہ دفعات ہیں جو ڈیل کرتی ہیں اس حوالے سے، جو اسلام کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے متعلقہ کوئی جرائم کرتا ہے، یا کوئی قادیانی اپنے آپ کو ایز مسلمان پورٹریٹ کرتا ہے یا تبلیغ کرتا ہے، یا ان سے متعلقہ جو اوفینسز ہیں وہ چیپٹر 15 پاکستان پینل کوڈ میں جو سیکشن 295 سے لے کر 298C تک ہیں. 295 سیکشن ریلیٹڈ ہے کہ کوئی بندہ بھی دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگوں کی جو مذہبی فیلنگ ہے اگر ان کو انجر کرتا ہے تو اس کو 295 کے تحت ٹرائل کیا جاتا ہے، جس کی سزا 2 سال یا جرمانہ یا دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح 295A ہے جو کہ کسی دوسرے مذہب کے خلاف کسی قسم کی سازش کرنا، کسی دوسرے کے عقائد کے خلاف تنقید کرنا، کسی دوسرے کے عقائد کی تصدیق کرنا، وہ ڈیل کرتا ہے 295A، جس کی سزا 10 سال تک ہے. اور اس میں جرمانہ بھی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، جرمانہ اور سزا دونوں ہو سکتی ہے. 295C نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی علیہ السلام سے متعلقہ کوئی گستاخی کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پاک ہو، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ناموس سے متعلقہ 295C ہے. فواد، میں آپ کو یہاں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ 295C کے ساتھ ہمارے پاکستان سے لبرلز اور یہودی لابی اور یورپی قوتیں بہت زیادہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں. صرف 295C کے 295C کے خلاف بالکل وہ مذہبی حوالے سے جتنی بھی دفعات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ دوسرے مذہب کو جیسے چاہے اس کے متعلق اپنے خیالات رکھ سکتا ہے، لیکن اسلام اس کی پابندی کرتا ہے. اسلام کہتا ہے ایسے نہیں ہے. یہ اسلام سے متعلقی چونکہ دفعات ہیں، یہ اسلامی پرسنالٹیز کو، قرآن کریم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت
اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ قوانین 1984 میں بنائے گئے. یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے, اصولوں تو نے اس میں کسی قسم کی انٹرفیئرنس نہیں کرنی چاہیے. یہ کسی بھی ملک میں رہنے والے لوگ اپنے ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے, اپنے ملک کی ترقی کے لیے, اپنی پرسنالٹیز کی عزت و وقار کے لیے قوانین بناتی ہیں. تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ فالس امپلیکیشن ہو رہی ہے, لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لوگوں کے ساتھ اس قانون کے تحت ایک زیادتی ہو رہی ہے. بالکل جیسے کہ پروپیگنڈا ہے. جی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 295A میں صرف اسلام نہیں باقی مذاہب کو بھی پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات فواد آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے لا میں پاکستان پینل کوڈ, اسی پاکستان پینل کوڈ کے سیکشن 184 سے لے کر 196 تک وہ اس چیز کو کور کرتی ہے کہ کوئی فالس ایویڈنس, کوئی جھوٹی شہادت, کوئی جھوٹی انفارمیشن, جیسے کہ کوئی 295C کے تحت اگر کوئی جھوٹی FIR درج کراتا ہے اور وہ بندہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے, بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹی انفارمیشن دی تھی, تو سیم قانون اس کے لیے بھی سیکشن 194 اس کے حوالے سے ہے. سیکشن 194 پاکستان پینل کوڈ کور کرتی ہے کہ اگر آپ کی کسی جھوٹی شہادت کی وجہ سے, آپ کی کسی جھوٹی ایلیگیشن کی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی پنشمنٹ ہو گئی ہے, کسی قسم کی پنشمنٹ اس کو ایوارڈ ہو گئی ہے, تو آپ کو بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا, آپ کو بھی ڈیتھ سینٹینس ہی دی جائے گی. مطلب سیم وہ اسلامی قانون کے قتل کے بدلے قتل یا قصاص. جی اچھا, اس میں آپ نے بتایا کہ دوسرے مذاہب بھی جو ہیں وہ ان کے لیے بھی لا ہے کہ ان کی بھی کوئی بھی تصدیق نہیں کر سکتا. اسلام تمام مذاہب کے ماننے والوں تو پھر کیوں یہ احترام کا بھی درس دیتا ہے, دوسرے مذاہب کا احترام, یہ جو غیر مذہب ہیں کیوں یہ باہر امریکہ یا کینیڈا یا دوسرے ملکوں میں جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں؟ دیکھیں ان کے مقاصد ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں. وہ ایک تو اس طرح جو ریلیجس ہارمنی ہوتی ہے ایک ملک کے اندر, وہ اس کو ریپچر کرنا چاہتے ہوتے ہیں, لوگوں کی مذہبی فیلنگس کو ریپچر کرنا چاہتے ہوتے ہیں. ان کو یہاں پہ بسنے والی مائنارٹیز سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہاں پہ بسنے والی پاکستان کے اندر جتنی مائنارٹیز ہیں ان کو ہر لحاظ سے پروٹیکشن ہے, جو اپنے عقائد کے مطابق جس طرح چاہیں زندگی گزاریں. کوئی پاکستان کے اندر پرابلم نہیں ہے. پاکستانی قوانین اس لحاظ سے بہت اچھے ہیں, کسی قسم کی یہاں پہ وہ نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. پاکستان میں کسی دوسرے مذہب کے ماننے والوں سے کوئی علیحدہ سے ٹیکس نہیں لیا جاتا. یہ پروپیگنڈے وہ اپنے مفادات کے لیے کرتے ہیں تاکہ ملک میں انتشار رہے, انریسٹ رہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلی 2-3 دہائیوں میں پاکستان میں جتنے گستاخ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جنہوں نے اعلانیہ گستاخی کی ہے, قرآن حکیم کی بے حرمتی کی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے, تو ان یورپی قوتوں نے ان کو پروٹیکٹ کی ہے. سر آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ کس طرح. اچھا, سننے میں آ رہا تھا کہ یہ کچھ ممتاز قادری صاحب کا کیس اور اس کے بعد یہ غازی فیصل کا کیس سامنے آیا, جنہوں نے گستاخیاں کی تھیں جو اعلانیہ طور پر. سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ اس طرح کی گستاخیاں ہو رہی ہیں, لیکن اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. تو اس کے بارے سے اس وقت تو میرے پاس صرف ٹوٹل 10-20 FIR ہیں, 10-20 FIR جو اس وقت موجود ہیں, جو ریسنٹلی ابھی حالیہ دنوں میں اندراج ہوئی ہیں. جو پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان, سر ایک منٹ, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 10 FIR پچھلے کچھ دنوں میں اندراج ہوئی ہیں, جس کا عام عوام الناس یا کسی کو یا کسی کمیٹی کو نہیں پتا, یا کوئی علماء اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے. نہیں, علماء بات کر رہے ہیں, بالکل علماء بات کر رہے ہیں. یہ غلط وہ ہے, پروپیگیٹ کیا جاتا ہے کہ علماء بات نہیں کر رہے. علماء بات کر رہے ہیں لیکن وہ پراپر ایکشن نہیں لے رہے, جو جس طرح ایکشن لینا چاہیے, جیسے کہ اس کے خلاف بھرپور ایجیٹیشن کرنی چاہیے, ان کے خلاف قوانین سازی کرانی چاہیے. اس حوالے سے حکومت کو ایک سخت پیغام دینا چاہیے. اس حوالے سے علماء کرام کو چاہیے کہ ایک کمیٹی بنا کر جو ان گستاخوں کے خلاف باقاعدہ پروسیڈ کرے. وہ اس طرح کی فی الحال گیپ ہے, وہ نہیں ہو رہا. ابھی حالیہ دنوں میں, پچھلے دنوں
یہ بیریگر ٹاؤن میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، گستاخ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو حکومتی ادارے کچھ نہیں کر رہے۔ بالکل اس حوالے سے حکومت کا سب سے پہلے کام ہے کہ امن و امان کی بحالی کے لیے، امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے ایسے عناصر کو سخت سے سخت اور فوری ان کے خلاف ایکشن ہو، سخت سے سخت ان کے خلاف کارروائی ہو۔ لیکن بدقسمتی سے جب عوام قانون اپنے ہاتھوں میں لے لیتی ہے اور عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی جانوں سے بڑھ کر، اپنی اولادوں سے بڑھ کر، اپنی ہر چیز سے بڑھ کر، اپنے حتیٰ کہ اپنے والدین سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود 10 FIR ان پچھلے دنوں میں درج ہوئی ہیں، جو کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک اسلامی ملک میں اس طرح ہو رہا ہے۔ سر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی تیزی سے گستاخیاں ہو رہی ہیں یا اس طرح کے، تو جب اس طرح کا قتل کر دیا جاتا ہے کسی گستاخ کو، غازی فیصل نے جیسے کیا، یا اس طرح کے لوگ جب ایسے ایکشن لے لیتے ہیں تو آپ ان کا کیس آن کرتے ہیں، تو آپ کو کن کن مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کے مطابق؟ جو آپ کے مخالفین ہیں یا جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی قتل ہے، ان کے مطابق تو آپ غیر قانونی کیس لڑ رہے ہیں نا، تو کس حوالے سے آپ کا کہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اقدس ہے، آپ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی احب اکون الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آ جاتی ہے کسی بھی مومن کے سامنے، تو وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میرے نبی کے شان میں گستاخی کرے، تو وہ پرووک ہو جاتا ہے فوری طور پر۔ اس نے پھر اس نے دیکھا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ گستاخوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، گورنمنٹ ان کے خلاف پراپر ایکشن نہیں لے رہی ہوتی، تو الٹیمیٹلی سر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آج تک پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں کوئی ایسا کیس جس میں حکومت نے انوالومنٹ کے بعد سزا دی ہو؟ 1984 میں یہ قانون بنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں کے خلاف 295C۔ اس کے بعد سے آج تک جو میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ 273 ایسے لوگ ہیں جن کی کنوکشن ہوئی ہے۔ 273 لوگ ہیں پورے پاکستان میں جن کی 295C کے تحت کنوکشن ہوئی ہے۔ آج تک کسی کو ہینگ نہیں کیا گیا، آج تک کسی کو سزا نہیں دی گئی۔ بدقسمتی ہے، قانون ہونے کے باوجود، سزا ہونے کے باوجود، عدالتی فیصلوں کے باوجود ان کو ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، جیلوں میں رکھا ہوا ہے۔ ان میں سے موسٹلی یورپی یونین نے انہیں اپنے پاس پناہ دے کے اپنے پاس بلا لیے، اور پاکستانی حکمران اور پاکستانی عوام اور دین سے محبت رکھنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی۔ سر یہ غازی فیصل صاحب کا کیس آپ فی الحال آن کر رہے ہیں، تو اس میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے، اس کی کیا صورتحال ہے اور آگے کیا ہو سکتا ہے اس میں، اس کے بارے میں آپ گائیڈ کریں گے؟ جہاں تک غازی فیصل خالد کے کیس کا تعلق ہے، غازی خالد کے کیس میں کچھ چیزیں ہیں، ابھی میں آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں بتا سکتا، یہ مناسب ٹائم نہیں ہے کیونکہ ابھی تک چلان پیش نہیں ہوا، انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، ابھی چیزیں کورٹ میں ظاہر ہے کیس ٹرائل ہوگا تو جو بھی معاملات ہوں گے وہ سامنے آئیں گے۔ لیکن غازی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو میری جو اوپینین ہے اس حوالے سے، ایک تو ان پہ 302 نہیں لگتی، 304 کے تحت ان کو ٹرائل ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی 302 اور 304 میں کیا فرق میں ہے؟ بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ ان کا جو معاملہ ہے غازی صاحب کا، وہ جوینائل کوڈ کا معاملہ ہے، اینٹی ٹیررزم کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کے کیس میں دہشت گردی کی دفعات بھی ایڈ کی گئی ہیں جو کہ بالکل غیر قانونی طور پر ایڈ کی گئی ہیں۔ غازی صاحب کی عمر 15 سال سے کم ہے، تو وہ ان کا ٹرائل دہشت گردی کوڈ میں پاکستانی قوانین کے تحت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دہشت گردی کی دفعات بھی پھر اس حساب سے اللیگل ہو جاتی ہیں۔ تو ابھی دیکھیں ہم لوگ اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں، تھوڑا ٹائم لگے گا، انشاءاللہ بہتر ہوں گے معاملات۔ اور بھی بہت سارے لکوناز ہیں کیس میں جو کہ غازی صاحب کی فیور میں جاتے ہیں حالات۔ مطلب یہ کیس ممتاز قادری صاحب سے بالکل الگ ہے؟ جی ڈفرینٹ ہے معاملہ، یہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اس گستاخ ملعون کے پشاور والے انسیڈنٹ کا جو
مقتول ہے، ہلاک شدہ ملعون ہے، اس کا دعویٰ نبوت کا دعویٰ بھی تھا، اور اس کا دعویٰ مجدد کا بھی دعویٰ تھا، اس کا دعویٰ امام مہدی ہونے کا بھی تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ تکذیب بھی کرتا تھا، اور اعلانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کرتا تھا۔ اس کی ایک اور ویڈیو کلپ آیا تھا کہ 8 سال پہلے اس نے معافی مانگ لی اور مسلمان ہو گیا۔ نہیں، یہ پہلے اس نے ایک دفعہ جب یہ پکڑا گیا پہلے 8 سال پہلے، تب اس نے معافی مانگی، لیکن اس کے بعد پھر اس نے یہی کیا، اس کے خلاف یہی کیس چل رہا تھا جو 2018 میں درج ہوا تھا۔ اس میں باقاعدہ ایویڈنس ہو رہی تھی، اس کا وکیل نہیں آ رہا تھا، تو بس اب ان کے کیس کو کون آن کر رہا ہے؟ اس کی طرف سے کوئی وکیل پیش نہیں ہو رہا۔ کوئی وکیل پیش نہیں ہو رہا۔ اچھا سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے سوالوں کے جوابات دیے۔ ناظرین، آپ نے ان کے ویوز سنے، اور آپ اسی طرح کے پروگرامز کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھتے رہیے گا دی ٹاکنگ پوائنٹس وتھ فواد۔